پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص حقیقت میں پاگل ہو, ڈپریشن کا مریض ہو, میڈیسن بھی یوز کرتا ہو تو خودکشی کر لے, ایسے شخص کو سزا ملے گی قیامت کے روز؟ حدیث میں آتا ہے کہ رفع القلم عن ثلاثۃ, 3 اشخاص سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے, یعنی یہ مرفوع القلم ہے, یہ ماخوذ نہیں ہے. ان میں سے ایک عن الصبی حتی یحتلم, بچہ جب بالغ ہو جائے, اور اسی طرح وعن المجنون حتی یفیق, اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ اس کو افاقہ ہو جائے, پاگل پن اس کا ختم ہو جائے. تو وعن النائم حتی یستیقظ, اور سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ اٹھے. تو یہ جو مجنون ہے یہ مرفوع القلم ہے. اگر اس سے اس طرح کوئی جرم سرزد ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ مرفوع القلم ہے, ماخوذ نہیں. ڈپریشن زدہ کو ہم کہہ سکتے ہیں پاگل شخص؟ ڈپریشن کی بھی کئی اقسام ہیں مفتی صاحب. کئی اقسام ہیں, لیکن سوال کے اندر تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جمع کر لی, پاگل بھی کہا اور ڈپریشن اور سارا. تو یہ بھی پاگل پن کی قسم ہی ہے. بعض صورتوں میں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, تو یہ پاگل ہی کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی اس میں ایسے ہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ اپنا اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اسے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن اگر کسی اور کا نقصان کیا ہے پھر اس مجنون کے جو ہیں اقارب ہیں ان کو وہ پورا کرنا ہوگا, کیونکہ وہ اس وجہ سے وہ نہیں معاف ہوگا جی یہ پاگل تھا یا اس کو ہوش نہیں تھی. ان کو چاہیے تھا پھر اس کو مقید رکھتے, کسی کا نقصان نہ ہو, کیونکہ ظاہر ایسے بندے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں ہمیں بڑا ضروری ہے یہ دینا کہ ڈپریشن کو ایک ہے بہت بڑی بلا ہے, یہ انسان کو نہیں سمجھ آتی. جیسا کہ ہمیں سوال آئے نہیں, یہ مجنون اور جو پاگل پن ہے اور جو ڈپریشن ہے اس کو تو ہم فرق کریں گے. یہ تو سوال چونکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں نا, جی بالکل, تو ہو سکتا ہے وہ جنون کی کیفیت میں چلا گیا ہو, ڈپریشن میں رہتے رہتے, جی ٹھیک ہے, وہ اس کا بالکل آخری مرحلہ ہو. تو چونکہ سوال تو ہم نے تو سوال کو دیکھنا. اچھا مفتی صاحب میں سوال سے ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا, ایک شخص مریض ہے, ڈپریشن میں ہے, بہت سے معاملات فیس کر رہا ہے اور ڈسٹرب ہو گیا, باہر نکلنا اس کا محال ہے, اس کے لیے کوئی ایک دعا, کوئی ایک وظیفہ؟ اس میں بہترین تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنا معمول بنائیں. ٹھیک ہے, پہلی بات قرآن مجید کو اپنا معمول بنائیں, اس کی تلاوت اور قرآن مجید پڑھنا, اس کی طرف توجہ دینا. یہ کتاب انقلاب ہے, یہ زندگی میں قوموں میں انقلاب لاتی ہے, یقین کیجیے. تو دوسرا, کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. ڈپریشن کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے, اس کے جو فیصلے ہیں اس کو نہ ماننا ہے, دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ دیں, یا اس پہ یقین نہ رکھنا ہے. تو جتنا ہمارا توکل کامل ہوگا نا تو اسی قدر ہم ڈپریشن سے نکلیں گے. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ مجھے نہیں ملا, یہ نہیں ہو سکا, وہ روٹ گیا, وہ ہو جائے گا, وہ چھوٹ گیا, تو ایسے پھر بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. بہت بڑا ڈپریشن. تو اس وجہ سے, اور پھر ایک ہی دھن میں لگے رہنا, یعنی نہ ذکر, نہ اذکار, نہ نماز, ایک ہی کوئی مقصد زندگی کا بنایا, بس اسی کے پیچھے لگے رہے. مثلا کوئی کہتا ہے جی میں نے باہر جانا ہے, وہ نہ جا سکا, وہ بیٹھ گیا بس. اب اس کو یہی تھا کہ میری معراج زندگی کی یہی تھی کہ مجھے امریکہ کا ویزا مل جاتا, وہ نہیں مل سکا, لہٰذا میری تو زندگی اب کچھ نہیں ہے. حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا اس کے بہت سے, اس نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, وہ بس ایک کو بند دیکھ کے ڈپریشن کا شکار. تو عقیدے کو ٹھیک رکھنا, تقدیر پہ ایمان رکھنا, اور یہ جو میں نے عرض کیا اس پہ کرنا, انشاءاللہ اس سے وہ ڈپریشن سے ضرور نکلیں گے اللہ کی توفیق. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتیان کرام.